السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خطبے کے بعد جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے سے قبل میرے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، سارے جہاں کے رحمت للعالمین کی بارگاہ اقدس میں جھم جھم کر نذرانہ عقیدت پیش کریے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور ہمیں مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولنے کا شرف بخشا، اور خالق کائنات کا یہ بھی بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وقتاً فوقتاً اپنی نعمت سے، اپنی رحمت سے، برکتوں سے، رحمتوں سے ہم تمام کو مالا مال کر رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے۔ اب میرا آج کا عنوان ہے حج کی فضیلت۔ یہ بڑا ہی اہم ہے کہ آج ہر وہ بندے مومن، ہر مسلمان، ہماری ماں ہو، بہن ہو، بچہ ہو، ہر ایک کے اندر اب انسان ہے فطری طور پر۔ اب آپ دیکھیں آج کے دور حاضر کے حساب سے انسان، اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو بندہ روٹی روزی کمانے کے لیے دن بھر محنتیں، مشقتیں، اپنے پسینہ بہاتا ہے، ہر وہ چیز کر رہا ہے، لیکن بندے مومن کے اندر یہ سوچ نہیں آ رہی ہے کہ اللہ نے مجھے ہر وہ نعمت سے، ہر وہ رحمت سے، ہم گناہ بھی کر رہے ہیں تو رب ذوالجلال ہمارے کو نعمتوں سے، رحمتوں سے سرفراز اور مالا مال کر رہا ہے، لیکن بندے کی سوچ یہ نہیں جا رہی ہے کہ اللہ کے لیے، میں رضا الہی کے لیے اللہ نے مجھے اگر دولت دی ہے، مجھے دولت دے رکھی ہے، تو میں ایک مرتبہ زندگی میں حج تو کروں۔ یہ سوچ ہمارے اندر سے ختم ہوتے ہوئی جا رہی ہے۔ اب الحمدللہ جتنے بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی جانے والے ہیں تو ان کے لیے مبارکبادی ہے، اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، ان کے حج کے جانے کے لیے آسان اسباب بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے حج و عمروں کو قبول فرمائے۔ تمام عالم اسلام سے جہاں سے لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، اور جو نہیں جا سک رہے، جو صاحب استطاعت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی حج کی سعادتیں نصیب فرمائے، اللہ ان کے لیے بھی اسباب بنائے۔ یہ ہماری دعائیں ہیں، دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ حج مقبول نصیب فرما، ہر بندے مومن کی زندگی میں ایک مرتبہ حج مقبول نصیب فرما۔ یہ مسلمان کی سوچ ہونی چاہیے۔ اگر خیر کوئی سوچ رکھ رہے ہیں تو انہوں بہت اچھی بات ہے، لیکن اب جو دور چل رہا ہے تو اس دور کے مطابق کہہ رہا ہوں، ہم اس میں بھی ہے لوگ، اس میں بھی ہے تقریباً الحمدللہ سے جو حج کو جانا چاہتے ہیں، حج کی فکر کرتے ہیں، عمرے کی فکر کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اب جو نیو جنریشن کے بچوں میں ہماری مائیں، ہماری بہنیں حج و عمرے کا کچھ بچوں کو نہیں بتا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، جو بھی اس کی استطاعت پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی زندگی میں ایک مرتبہ حج مقبول اللہ رب العزت نے فرض کیا۔ اب دیکھیں اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و حج بیت اللہ و صیام رمضان۔
اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا، کلمہ توحید کا دل سے تصدیق کرنا، کلمہ توحید کا دل سے تصدیق کرنا، پھر نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، پھر حج کرنا، روزے رکھنا، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اب اسلام کی بنیاد میں سے یہ بھی ایک بنیاد ہے کہ ہم کو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا۔ اب یہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں یہ بھی ایک ہے کہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت سے نوازا ہے، تو یہ ہم بندے مومن کا، ہم مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت سے نوازا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا حج کرنے والوں کے لیے جنت ہے، حجاج اکرام خدا کے مہمان ہوتے ہیں اور ان کی دعاؤں کی قبولیت سے سرفراز ہوتی ہیں۔ یہی نفس ہر قسم کی برائی کے خاتمہ کرنے کے عہد کرتے ہوئے نیکیوں کے حصول کے جانب ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ حج کس لیے کیا جاتا ہے؟ بندہ اس لیے کرتا ہے کہ میں پیدا ہونے سے اب تک میرے کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو، بس میں یہ حج کے لیے جاؤں، رب ذوالجلال میں رضا الہی کے لیے حج کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ میرے حج کرنے کے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ بندے مومن کے اندر ایک فکر ہونی چاہیے، ایک شوق، ایک جذبہ بندے مومن کے اندر، یہ بہت ہی اہم پہلو ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ہر بندے مومن کے اندر ایسی سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے حج و عمرے کو قبول فرمائے۔ بس بندے مومن کی یہ سوچ، یہ فکر ہونی چاہیے۔ آج ہمارے پاس سب ختم ہو چکا ہے، بس یہ ایک رکھیں کہ اگر ہم رضا الہی کے لیے اگر حج کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے ایسے گناہوں کو معاف فرما دے گا جیسے ابھی تم ماں کے پیٹ سے جنم دیے ہو۔ اب دیکھیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت معقل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرے کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کی ہے۔ یہ تو خیر رمضان میں اگر ہم حج و عمرہ کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ یہ سعادت مندی ہر بندے مومن کے لیے رکھا ہے۔ اب خیر اگر ہم رمضان میں نہیں گئے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حج کے لیے جائیں۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرائض حج کی ادائیگی میں جلدی کیا کرو، کیونکہ تم میں سے کوئی شخص نہیں جانتے کہ اسے کیا رکاوٹ پیش آنے والی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کی ہے۔ تو دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حج کو جانے کے لیے جلدی کیا کرو، تم کو نہیں معلوم کہ اس میں کیا رکاوٹیں ہونے والی ہے۔ ہم جتنا حج کے لیے جتنی جلدی کریں گے تو اتنا ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو حج و عمرے کی سعادت سے نصیب فرمائے۔ ہر بندے مومن کے اندر یہ فکر ہونا چاہیے، ایک جذبہ، ایک شوق ہونا چاہیے کہ میں اپنی زندگی میں حج و عمرہ کروں۔ اللہ یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم پہلو ہے کہ مسلمان آج ان چیزوں کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرے سے دوسرا عمرہ اپنے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج منبروں کا بدلہ جنت کے سوائے اور کچھ نہیں ہے۔ حج کرنے کے علاوہ یعنی کہ ایسا حج والا شخص جنت میں جائے گا۔ اب دیکھیں کہ اگر ہم عمرہ بھی کر رہے ہیں، ہم عمرے پہ عمرہ بھی کر رہے ہیں، گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج منبر کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم حج کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے وہ ایک جنت میں جائے گا، انسان کے لیے ایک اس کا بدلہ، حج کے بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے شوق۔ بعض حضرات ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں صاحب استطاعت بنایا ہے، صاحب دولت مند ہے، اللہ نے انہیں فل دولت سے نوازا ہے، لیکن ان کے اندر یہ فکر نہیں ہے
کہ میں حج کیا کروں، مجھے حج کی ضرورت ہے، میں حج کر کر اللہ تعالیٰ کو راضی کروں. یہ آج بندوں کے اندر یہ سوچ نہیں ہے میرے عزیزان گرامی، کہ اب جن کے پاس جو صاحب استطاعت رکھتے ہیں، پھر ایک حدیث سن لیں، جو صاحب استطاعت ہے، جو حج کی سعادت مندی سے، یعنی کہ حج کو آسانی سے جا سکتے ہیں، دولت ہے، ہر چیز ہے، پھر بھی اگر حج کے لیے نہیں جانا چاہتے تو اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے ان کے لیے سخت وعید نازل کی ہے، اور پھر آگے کہا کہ وہ یہودی مرے، نصارہ مرے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کا فرمان ہے. ہم دولت بھی رکھ رہے ہیں لیکن حج کی طرف ہماری سوچ نہیں جا رہی ہے، تو خدائے رب حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ یہودی مرے، نصرانی مرے یا کچھ اور ہو کر مرے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ اکبر. سوچو میرے عزیزو، اللہ ہمیں یہ فکر کرے کہ اللہ ہم تمام کو ایسی دولت فرمائے کہ ہم حج و عمرہ کریں، حلال رزق ہم تمام کو عطا فرما. یہ سوچ بندے مومن کے اندر ہونی چاہیے. لیکن جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس دولت نہیں ہے، وہ فکر مند ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے حج کے لیے حج کو جانے کے لیے اسباب بنا. اور جن کے پاس بخوبی اسباب ہے لیکن وہ حضرات حج کے لیے فکر نہیں کر رہے ہیں، تو سوچو ان کے لیے سخت وعیدیں ہیں. اور اتنے بندے مومن کے اندر اتنی بھی فکر نہیں ہے تو بہت بڑی بری بات ہے کہ بندہ ایک اللہ مسلمان ہے، بندے مومن ہے، اس کے اندر ایک حج و عمرے کی فکر نہیں ہے، تو ہمارا جینا بے فیض ہے میرے عزیزان گرامی. بے فیض ہے ہمارا جینا. دنیا میں رہتی دنیا میں ہم جی کر بیکار ہے. جب ہم 2 گز زمین میں جائیں گے تو ہمارے چہروں کو ہم کیا دکھائیں گے؟ اسلام کی بنیاد ہے کہ اگر ہم اس کو ہی مضبوطی سے اگر نہیں تھامے رکھیں گے تو ہم نہیں تو کون اور کرے گا میرے عزیزان گرامی. سوچو، غور و فکر کرو، حج کی فکر کریں، عمرے کی فکر کریں. خیر اگر آپ کے پاس حج کی استطاعت نہیں ہے تو عمرے کی تو فکر کریں. جائیں وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، دیکھیں وہاں کا منظر. خدائے رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکانا بہت بڑی بات ہوتی. اللہ ہم تمام کو نصیب فرما. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو رضا الہی کے لیے حج کریں گے جس میں نہ کوئی بہبود بات ہو اور نہ کسی گناہ کا ارتکاب، تو وہ ایسے لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہو. اس حدیث کو امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کی ہے. اللہ کتنی پیاری بات ہے میرے عزیزان گرامی. جس کے پاس جو رضا الہی کے لیے حج کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مولا میں حج بھی کر رہا ہوں تو تیرے رضا کے لیے کر رہا ہوں، بس مالک مولا تو ہی میرا محافظ ہے. جو رضا الہی کے لیے حج کرتا ہے تو اس کے لیے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی ہے. تو غور کرے میرے عزیزو، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قربان چاہے حضور پاک علیہ السلام پر، اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے یہ آسان راستے ہمارے لیے فراہم کیا ہے. حج کریں گے تو ہمارے گناہوں سے ہم بچے رہیں گے. اور کیا اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے میرے عزیزان گرامی. اور غور فکر کی ضرورت ہے. سنیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے. حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا. پھر عرض کی گئی کہ پھر کون سا ہے؟ فرمایا گیا کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنا. پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اور کون سا ہے؟ عرض کی گئی کہ پھر کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ برائیوں سے پاک اور حج ہے. برائیوں سے پاک ہو اور پھر حج کرنا ہے. یہ اللہ کے نزدیک حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا. پھر پوچھا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. پھر پوچھا گیا کہ برائیوں سے پاک اور حج کرنا. یہ کون حضور پاک علیہ السلام بیان فرمائے کہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو پھر حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا. میرے جو آج کی حدیث ہے
کہ ان احادیث پر غور کریں اور پھر ہم اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں کہ یہ سب میں زیادہ افضل عمل ہمارے لیے گناہوں سے پاک رہنا ہے، پھر حج کرنا ہے۔ حج کے لیے جو جانے والے حضرات ہیں جو ہمارے اس چینل کے مادھیم سے دیکھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے پڑوس، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی بہن سے ہم جانے انجانے میں اگر ہم ان کو اذیتیں پہنچائی ہیں تو ان سے ملیں، ملاقات کریں کہ میں حج کے لیے رواں دواں ہو رہا ہوں۔ ہم اگر ہمارے زبان سے، میں نے ہاتھ سے، اپنے پیر سے اگر کسی کو، آپ کو اگر مجھ سے کسی بھی قسم کی اگر تکلیف پہنچی ہو تو معافی طلب کر لیں۔ یہ بھی ایک ہے، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے۔ انشاءاللہ اس کو کل تفصیل سے بیان کیا جائے گا کہ جو حج کے لیے روانہ ہونے سے پہلے کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا فرمایا ہے کہ جو حج کو جانے سے پہلے چند دن پہلے ان کے لیے کیا کیا کرنی چاہیے، کس سے کیسے ملاقات کرنی چاہیے، یہ ہمارے لیے بڑا ہی اہم پہلو رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو کل بڑی تفصیل سے لیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج و عمرہ ایک بعد دیگر کرتے رہو، کیونکہ یہ دونوں متحجی اور گناہوں کا اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کچل دور کرتے ہیں، اور حج مقبول کا ثواب صرف جنت ہی ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے، نسائی اور طبرانی نے اس حدیث کو روایت کی ہے۔ جیسے کہ ایک بھٹی ہے، آگ کی بھٹی ہے جس میں سونا، چاندی وغیرہ پگھلاتے ہیں، تو اس بھٹی کے اندر آگ کی وجہ سے کچھ میل کچل کچھ باقی نہیں رہتا ہے۔ تو حج اور عمرہ کے بعد دیگر کرتے رہو، کیونکہ یہ دونوں متحجی اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کچل کو دور کر دیتی ہے۔ آگ میں ڈالنے کے بعد سونے کے اوپر جو میل کچل جو بھی رہتا ہے تو آگ اسے جس انداز سے دور کر دیتی ہے، تو حج عمرہ کرنے کے بعد ہمارے جسم میں، ہمارے قلب کے اوپر جو میل کچل باقی رہتا ہے وہ سب دور کر دیتا ہے، اور وہ سیدھا ڈائریکٹ ہمیں جنت ہی میں لے کے جانے والا رہتا ہے۔ تو یہ ہمارے اندر، یہ حبیب پاک علیہ السلام نے ہمارے لیے یہ ارشادات فرمایا ہے، تو انسان اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما، حج و عمرے کی سعادت ہر ایک بندے مومن کے لیے نصیب فرما۔ آج ہم ان چیزوں کو غور و فکر کریں اور پھر حضور پاک علیہ السلام کے فرامودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرا یہ جو عنوان تھا، بڑا ہی حج کی فضیلت پہ میں نے لیا ہوں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو۔ میں نے صرف یہ احادیث سنا رہا ہوں، یہ اس لیے کہ اگر ہم ایک سے ایک اگر احادیث شریفہ سناتے جائیں تو اللہ تعالی ہم تمام کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ حضور پاک علیہ السلام نے کیا کیا فرمایا ہے۔ میں نے صرف احادیث سے لے رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ ایک کے بعد دیگر کیا کرو، کیونکہ یہ ایک کے بعد دیگر حج و عمرہ کرنا فقرہ اور گناہوں کو ایسا ہی مٹا دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کچل کو دور کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور ابن ماجہ نے روایت کی۔ فقرا یعنی کہ ہمارے اندر سے غریبی کو دور کرتا ہے، گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کچل کو دور کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور ابن ماجہ نے روایت کی۔ یہ کون خلیفہ دوم اس حدیث کے راوی ہیں؟ تو دیکھیں صرف حج کرنے کے اتنے فوائد ہیں کہ میں کتنے احادیث شریفہ سناؤں۔ آپ دیکھ لیں، ہر کتب احادیث کو اٹھا کر دیکھیں، ہر حدیث میں آپ کو ضرور ملے گا کہ حج کے فضائل پر آپ دیکھیں، ہر حدیث میں نقل ہے۔ آپ سیاستہ کی کتب احادیث اٹھا کر دیکھیں، اس میں بھی ہے۔ باب الحج، حج کے بہقی میں دیکھیں، سنن ابن ماجہ میں دیکھیں، ہر چیز حج کے لیے، حج کے اوپر باضابطہ ایک باب باندھا ہوا ہے۔
ہمیں چاہیے کہ حج کی فکر کریں. بندے مومن اگر کوئی حج کرتا ہے تو اس کے لیے آج جو میں نے یہ حدیثیں بیان کر رہا ہوں تو ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اگر ہم حج کریں گے رضا الہی کے لیے، اگر کوئی حضرات حج کے لیے جا رہے ہیں تو نیت کر لیں کہ میں صرف رضا الہی کے لیے حج کرنے والا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کا ارادہ کریں تو اسے ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے. اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور ابو داود اور حاکم نے روایت کی. جو حج کا ارادہ کرے ہیں تو اس کے اندر جلدی کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ہر وہ خواہشات کو، ہمارے حج کو قبول کرنے والا آج ہم تمام کو اللہ تعالی حج و عمرے کی سعادت سے نصیب فرما. حج و عمرے کی سعادت نصیب فرما. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے مومن کی زندگی میں حج مقبول نصیب فرما. اللہ جو حضرات حج کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرما. اور ہم تمام کی زندگیوں میں مالک و مولا اب ہم تمام کی زندگیوں میں ایک مرتبہ حج مقبول نصیب فرما. اے اللہ ہم تمام کو اپنے والدین کے ساتھ حج و عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کے انتقال ہونے سے پہلے مالک و مولا، ہم دنیا فانی سے رخصت ہونے سے پہلے ہم تمام کے زندگیوں میں اپنے اپنے والدین کے ساتھ حج و عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما. آج تک کے لیے ہم کو اجازت دیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.